پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں نے یقیناً جو ہے وہ بہت ساری پریشانیاں ہمارے ملک کو دیں، اور اس حوالے سے پوری دنیا میں آواز اٹھائی گئی کہ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی پاکستان آئے، اور پھر ان سمیت اقوام متحدہ سمیت یورپ، امریکہ، ہر جگہ سے جو ہے وہ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ امداد بھی آئی۔ میں نے انہی دنوں کے اندر جب یہ سب چیزیں ہو رہی تھی، شہباز شریف صاحب کے ایک بیان کو دیکھا۔ اس وقت یہ بات اس گہرائی سے سمجھ نہیں لگی بہرحال، لیکن یہ ضرور جو ہے وہ لگا کہ شہباز شریف صاحب کو یہاں تک بات کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہو گئی، اور انہوں نے خود ہی جو ہے وہ ایک بہت بڑا اس کا ڈرامہ بنوا دیا پورے دنیا کے اندر۔ تو خاص کر کے پاکستان میں تو عمران خان کو تو کچھ چیز چاہیے، وہ سمجھے عمران خان کے لیے ایک فل ٹاس بال کی طرح سے ہی تھا کہ جب امداد مل رہی تھی تو ایسی ہی تقاریب میں شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ ہم اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ ان کے اوپر خرچ کریں گے۔ یہاں پہ جا کے یہ تصور جو ہے وہ یعنی آیا کہ شاید آپ سے یا پھر آپ کی حکومت سے یا پھر پاکستان سے جو ہے وہ دنیا کا تاثر یہ ہے کہ یہاں پہ جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے وہ ایمانداری کے ساتھ خرچ نہیں کرتے۔ چلیے، یہ تو اس وقت کی بات تھی، اور عمران خان نے وہ مدیلا اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کو، ان کی گورنمنٹ کو، نواز شریف صاحب کو، تو آپ سمجھیے کہ انہوں نے اس کا کس طرح سے فائدہ اٹھایا، اور اس کے اوپر آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوگی۔ اب یہ تھی وہ کہانی جو پرانی تھی، آئیے ہم آج کی کچھ باتیں کرتے ہیں، اور آج کی باتوں میں پھر آپ کو یہ سمجھ ضرور لگے گی کہ شہباز شریف صاحب کیوں اس کیفیت کے اندر جو ہے وہ تھے، اور ان کو کیوں کسی کو یا ویسٹ کو یہ باور کروانا تھا کہ ہم اس کو جو ہے وہ بہت بہتر انداز کے اندر خرچ کریں گے۔ دوستو، پاکستان بڑھ رہا ہے، چل رہا ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر بہت ساری چیزوں کے ساتھ ڈیل بھی کر رہا ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی ہونے والی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کا سامنا ہے حکومت کو، اور حکومت کے آئیکونک جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو بھی اس کا سامنا ہے۔ ایک بڑی زبردست ٹرم جو ہے وہ انٹرنیشنل صادق و امین، عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے کہا تھا صادق و امین، تو انٹرنیشنلی جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک شہباز شریف صاحب کو یہ لقب دیا کہ آپ انٹرنیشنل صادق و امین ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہوئی تھی، آئیے ہم آپ کو اس وجہ کی جانب جو ہے وہ لے چلتے ہیں۔ دوستو، برطانوی ایک ادارہ ہے نیوز کا، کرنٹ افیئر کا، یعنی برطانوی اخبار ہے ڈیلی میل۔ ڈیلی میل کے اندر جو ہے وہ ایک آرٹیکل چھپتا ہے، اس آرٹیکل کے اندر پاکستان سے جڑی ہوئی کچھ چیزوں کو جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے، اور خاص کر کے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے اندر شہباز شریف صاحب کے پاس جو کچھ پیسے آئے تھے سیلاب زدگان کی، زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے، جو کہ انٹرنیشنل دنیا جو ہمیشہ ہی کرتی ہے، یا کبھی بھی جو ہے وہ کوئی ایسی دنیا کے اندر کوئی آفت آتی ہے تو ان کے پاس جو ڈونیشن سے لے کے جو پیسہ اکٹھا ہوا ہوتا ہے، یا ان کی حکومتیں جو ہے وہ اکٹھا کرتی ہیں، وہ پھر دنیا کے دوسرے ممالک کو دیتی ہیں۔ اسی طرح سے ان کو پاکستان کو بھی جو ہے وہ یہ دینا تھا۔ اب اس میں تھوڑا سا ہم تھوڑا اس کو کھولتے ہیں اسٹوری کو۔ انہوں نے یہ الزام لگایا اپنے آرٹیکل کے اندر، ڈیوڈ روز جو کہ اس آرٹیکل کو جو ہے وہ انہوں نے اس میں لکھا، اور یہ آرٹیکل جو ہے وہ 14 جون 2019 کو جو ہے وہ یہ شائع ہوا آرٹیکل، اور اس آرٹیکل کے اندر انہوں نے بہت سارے ایسے الزامات لگا دیے جو یقیناً جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک تو جگہسائی بھی تھی ہماری، دوسری جانب جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے، اور یہ ساری چیزوں کے لیے، اور عمران خان کی حکومت تھی، اور میں وہی کہتا ہوں عمران خان کو تو پھر کچھ چیز چاہیے نون لیگ کی گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے پھر اس کو بہت زیادہ مٹیریلائز بھی کیا۔ لیکن آئیے ذرا اس کے پیچھے کیا تھا۔ اس میں پیچھے یہی تھا کہ جو ان کی امداد آئی ہے پاکستان کے اندر، اس امداد کے اندر میں سے جو ہے وہ الزام یہ لگایا گیا کہ 10 لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ شہباز شریف کے داماد جو ہے وہ ان کو دے دیا گیا، جن کا نام علی عمران ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے اندر جو ہے وہ علی عمران لاہور اور یہ ساری بیوروکریسی ادھر ان سب چیزوں کے اندر بڑے بڑے معاملات کے اندر بڑے ایکٹیو تھے، اور ان کے اوپر میڈیا میں بھی بہت ساری جو ہے وہ کہانیاں آتی رہیں۔ یہی وہ الزامات تھے جس کے اوپر دنیا بھر کے اندر آواز اٹھی۔ بتایا گیا کہ ایرا کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کوئی فنڈنگ کے اندر کوئی ایسا گھپلا کیا گیا یا ان کو مل گئی، پھر یہ فنڈنگ جو ہے وہ انہوں نے، جو علی عمران صاحب کو یہ فنڈنگ ملی، انہوں نے یہ ٹرانسفر کی کسی طریقے سے برمنگھم کے اندر، اور برمنگھم سے جو ہے وہ پھر شہباز شریف صاحب تک جو ہے وہ پہنچ گئی، یا ان کے پاس جو ہے وہ پہنچ گئی۔ پھر اسی کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹس بھی جو ہے وہ 2003 کے اندر محض چند جو ہے وہ تھوڑے سے پیسے تھے، اور 2018 کے اندر جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ بڑھ گیا۔ تو یعنی ان کے
مماثلت شاید نہیں رکھتے، وہی جو اسی طرح کا کہ ایسٹ بیونڈ مینز ٹائپ کی جو ہے وہ سچویشن کی جانب جو ہے وہ چلے گئے۔ اس حوالے میں انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر جو ہونے والی کچھ تحقیقات تھی ان کا بھی حوالہ دیا، جس کے اندر خاص کر کے جو اس وقت کے لیڈ کر رہے تھے ایف آئی اے کو، ان کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ بھئی انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے شہزاد اکبر نے بہت کچھ جو ہے وہ کیا، اور انہوں نے ڈاکومنٹس بھی دیے، ان کے بیانات کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ کیس ڈیولپ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کیس اب ڈیولپ ہوتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ ایک اس وقت بات کی جا رہی تھی کہ یہ ایک بہت بڑا کیس ہے، اتنا بڑا آپ کے پاس پوزیشن تھی، پبلک آفس ہولڈر تھے آپ، امداد آئی اور ادھر ادھر چلی گئی، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے حد تک عزت کا جو ہے وہ دعویٰ کر دیا اپنے وکلا کے ساتھ۔ جو ہے وہ دعویٰ جب کر دیا، کس کے اوپر دعویٰ کیا؟ کسی ادھر ادھر نہیں، کسی کے اوپر کیا، وہ دعویٰ جو ہے وہ ڈیلی میل کے اوپر کر دیا، یعنی اسی نیوز ہاؤس کے اوپر جو ہے وہ کر دیا جو برطانیہ کے جس نے یہ سٹوری چھاپی تھی۔ انہوں نے جو ہے وہ پہلے تو اپنا عدالت کے اندر یہ بیان دیا کہ ہم یہ حد تک عزت نہیں ہے، لیکن عدالت نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ الفاظ جو آپ نے لکھے ہیں، اگر یہ الفاظ پروو نہیں ہوتے تو یقیناً جو ہے وہ یہ حد تک عزت ہے، جبکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ یہ کیس جو ہے وہ چلتا رہا، اور جب یہ کہا گیا کہ یہ سارے الفاظ آئے اور یہ ساری باتیں کی گئی، پھر جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ ٹائم لیا گیا ڈیلی میل کی جانب سے کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ اور وقت چاہیے اس میں اپنے جوابات کو جمع کرانے کے لیے، پھر اور اس سے بعد پھر جو ہے وہ مانگا گیا کہ کچھ اور وقت چاہیے جو ہے وہ، تاکہ جو ہے وہ ساری چیزوں کو کمپائل کر کے جو ہے وہ دے دیا جائے، کیونکہ مختلف سوالات تھے، یہ مختلف ایلیگیشن تھے، 13-14 ایلیگیشن تھے قریباً، جو کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے اٹھائے گئے تھے کہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کیسے آپ پروف کر سکتے ہیں، کیسے آپ بتا سکتے ہیں، جیسے جب پیسوں کا، ٹرانزیکشنز کا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں بتائی گئی تھیں۔ آئیے اب ہم اس کی جانب چلتے ہیں۔ جب یہ سارے واقعات ہوئے، جب یہ بتا دیا گیا کہ بھئی یہ الفاظ اگر ہیں تو پھر یہ اس کا مطلب ہے حد تک عزت ہے، اگر یہ پروون نہیں ہے، اچھا اسی وقت جو ہے وہ پھر آپ نے یہ آیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو یقیناً جو ہے وہ نون لیگ کا ایک تو میڈیا ونگ چلاتی ہیں اور سوشل میڈیا ونگ چلائی، انہوں نے ایک ویڈیو بنایا اور پھر شہباز شریف صاحب سے ملی بھی گلے، اور پھر انہوں نے ایک بنایا کہ اب آپ تو جو ہے وہ انٹرنیشنل صادق و امین ثابت ہو گئے، کیونکہ اس حکومت نے آپ یعنی ڈیلی میل کے اس وقت کے کم از کم سٹانس کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ حد تک عزت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں ڈیلی میل کو جو ہے وہ یہ موقع بھی دیا کہ آپ جو ہے وہ اس کی جانب جائیں، یعنی اس وقت کی اس سیناریو کے اندر جو ہے وہ جب تک کہ وہ پروو نہ کر دیں تب تک وہ حد تک عزت تھی۔ اچھا، اس کو ہی میٹیریلائز کرتے ہوئے جو ہے وہ جیسے یہی میں نے بتایا کہ یہ لقب بھی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو مل گیا اور مریم نواز شریف صاحب نے دیا اور دھوم مچ گئی۔ اسی لیے اب کی سچویشن یہ ہے کہ ڈیلی میل نے پلٹ کے پھر جو ہے وہ ایک پلندہ تیار کیا اور اپنے ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ عدالت پہنچ گئے، ایک ایک ٹرانزیکشن کس طرح سے گئی، کہاں سے گیا، اور یقیناً جو ہے وہ آئی ایم شیور کہ کیونکہ جو ہے وہ یہ معاملات جو ہے وہ پاکستان کی نیب اور ادھر ادھر چل رہے تھے، اور بہت سارا شہزاد اکبر تو آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ اور پاکستان، برطانیہ اینڈ ممکن ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے بھی ہو سکتا ہے، گاڈ نو بیٹر، لیکن بہرحال جو ہے وہ اس وقت بارہا یہ کہتے رہے کہ ہم بڑا برطانیہ کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، قوانین کی جانب بھی جا رہے ہیں، تو میں بھی کوئی شاید شیئر بھی کی ہوں چیزیں۔ اینڈ آف دا ڈیز دس کہ برطانیہ میں ڈیلی میل نے جو ہے وہ عدالت کے اندر اپنا یہ جوابات جو ہے وہ جمع کروا دیے ہیں، اور جمع جب کروا دیے ہیں تو پھر اب شہباز شریف صاحب کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ آئیں اس کے اندر۔ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ انہوں نے اس حوالے سے آپ اس کو کہیں کہ یہ تھوڑا معاملہ جو ہے وہ اس کو ڈیلے کر رہے تھے، اسی طرح سے جیسے ڈیلی میل بھی پہلے ٹائم لے رہا تھا، شہباز شریف صاحب بھی ٹائم لے رہے تھے، یہاں تک کہ ایک سٹے ٹائپ کی سچویشن بھی جو ہے وہ آگے کے اس کے لیے جو ہے وہ سٹے لیں، یا یہ پھر بعد میں کہا گیا کہ ابھی وہ آ نہیں سکتے، برطانیہ کے اندر بہت مصروف ہیں اور اپنی کیونکہ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے۔ تو جو اب لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ برطانیہ کی عدالت جو ہے وہ یہ کہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چاہے کوئی پرائم منسٹر ہے، چاہے کوئی عام شخص ہے، ہمارے لیے سب لوگ ایک ہی طرح سے، ہم کسی کے یہ نہیں کر سکتے اور ان کو آنا ہی پڑے گا، یہاں پہ عدالت کے اندر آنا ہی پڑے گا۔ سو دس از واٹ ایگزیکٹلی، اور اس کو جو ہے وہ اب ایک یہ یقیناً جو ہے وہ ایک مرحلہ ایسا آ گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان کو اب یہ پروو کرنا ہوگا کہ واقعی میں یہ پیسے جو ہے وہ اس کا ان کے ساتھ
یا پھر جو ہے وہ ان کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح سے علی عمران کی بات کی جا رہی ہے، ان کے داماد ہیں جو ان کی بیٹی کے ہسبینڈ ہیں، وہ ان کا اس سے تعلق نہیں ہے، یہ ان کو جو ہے وہ وہاں پہ ثابت کرنا ہوگا. نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈیلی میل اور اس طرح کے ادارے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ آپ کا قبر تک بھی جو ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑتے، مطلب وہاں تک بھی جو ہے وہ یہ جاتے ہیں. اور اس طرح کے ویسٹرن ممالک کے اندر جو ہے حد کی عزت اور اس طرح کی جو ساری باتیں ہیں وہ آپ کے لیے جو ہے وہ گلے کا مطلب ایک توق بن جاتی ہے، اور آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس سے نکلنے کا، جب تک کہ آپ کو ان چیزوں کو جو ہے وہ ریزالو نہ کر سکیں یا اپنے آپ کو انوسینٹ جو ہے وہ نہ کلیئر کر لے. دوسری جانب جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی جو ہے وہ اس والے سے کہا کہ ڈیلی میل کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے، ان کے ثبوت بھی کوئی خاص نہیں ہے اور وہ ثابت نہیں کر سکے، یعنی انہوں نے بالکل اپنا ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ اس حوالے سے دینے کی کوشش کی. دوستو یہ سارا وہ کہانی ہے. تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ اب اس کی بات بھی ہو رہی ہے، اور شہباز شریف یقیناً کچھ مشکلات کے اندر ہیں اس حوالے سے ڈیلی میل کی کے خلاف کیے گئے اس حد کے عزت کے دعوے کے اوپر. مہنگائی جو ہے وہ سر چڑھ کے آسمانوں کے اوپر بول رہی ہے. دوستو مہنگائی کا طوفان ہے. یہ اس وقت پتہ لگتا ہے جب آپ آلو خریدتے ہیں، جب آپ کو ٹماٹر خریدنے پڑتے ہیں، جب آپ کو پیاز خریدنا پڑتا ہے. اور اس وقت جو ڈالر کے کم آنے پہ یا کہنے پہ کہ 8-7 روپیہ جو ہے وہ ڈار صاحب کے بعد کم آ گیا، لوگوں کو ریلیف ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، بالکل نہیں دکھا رہے. لوگ جو ہے وہ بلبلا اٹھے ہیں، اور ایک بار پھر جو ہے وہ بڑی مشکلات جو ہے وہ اکٹھی ہونے والی ہیں، ہو رہی ہیں. اور حکومت کے حوالے سے حکومت کے خلاف آپ نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ بری ترین شکست جو یہ ابھی جو ملی ہے، جس میں قومی حلقوں کے اندر جو ہے وہ جس طرح سے بری طرح سے عمران خان نے خود اکیلے کھڑے ہو کے جو ہے وہ ساری پارٹیوں کو ڈیفیٹ دیے، یہ بھی اس کی ون آف دا ریزن ہے. اور یہ ریزن جو ہے وہ اور بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ جو ایک سمجھا جا رہا تھا 1 مہینہ پہلے کے قریب جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سب چیزیں بدل جائیں گی، ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. ابھی تک ریلیف کسی کو کچھ نہیں ملا. ڈالر کہہ رہے تھے 200 روپے کے اوپر آ جائے گا ابھی 3 مہینے کے اندر کے قریب تقریباً، لیکن وہ نہیں ابھی تک سنبھلنے آ رہا. ڈالر وہیں پہ کھڑا ہوا ہے 21-22 21-22 20-21-22 ڈالر جو ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو وہ پہلے کا ڈپ بھی آیا ہے 7-8 روپے کا، وہ بھی کوئی اصل ڈپ نظر نہیں آتا. وہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ وہ خود ہی جو ہے وہ کوئی ایک ٹوپی گھمائی گئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے صرف اسحاق ڈار صاحب کے آنے کا تھا کہ آتے جو ہے وہ یہاں پہ کھڑے. تو انتہائی یہ مشکل کی ہے. اور ایک اس سے بری خبر اور یہ ہے، پچھلے سال کے مطابق میں 16% پاکستانی ریمیٹنسز جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. 16% پاکستان کے ریمیٹنسز، جو باہر سے پیسہ پاکستان آتا ہے، وہ پچھلے سال یعنی 2021 اکتوبر کی نسبت اس سال جو 2022 اکتوبر کے اندر جو ہے وہ 16% تقریباً کم ہے. تو یہ ایک اور سوالیہ نشان ہے، ایک اور مشکل ہے حکومت کے لیے بھی. اور یقیناً جب پیسے کم آئیں گے تو پھر ڈالر جو ہے وہ اپنی اڑان بھی بڑھے گا اور بہت کچھ جو ہے وہ کرے گا. شہباز شریف صاحب ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود جو ہے وہ کبھی تو آپ کو مصر میں نظر آتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ وہاں سے ٹویٹ کرتے ہیں کہ میں پاکستان آ رہا ہوں، اور ٹویٹ جو ہے وہ پھر ڈیلیٹ کرتے ہیں، اور ڈیلیٹ کر کے جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں لندن، پہنچ جاتے ہیں میاں صاحب کے پاس. اور لندن میں جو ہے وہ گھنٹوں طویل جو ہے وہ فیملی میٹنگ کے نام کے اوپر جو ہے وہ ساری میٹنگز ہو رہی ہیں، پاکستان کے فیصلے ہو رہے ہیں، نئے آرمی چیف کے ڈیسائیڈ ہو رہا ہے. خواجہ صاحب نے سبھی کہہ دیا، بتا ہی دیا کہ ہم مشاورت کرنے آئے اس حوالے سے. تو دوستو یہ وہ ساری کہانی ہے جو اس وقت چل رہی ہے پاکستان کے لیے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بہت ساری آوازیں اٹھتی ہیں، یعنی یہ سارا وہ کلچر ہے جس کے اوپر عمران خان نے اپنی تحریکیں شروع کی ہیں. پاکستان سے باہر سے فیصلے خود نہیں کرنے، جا کے کسی اور سے جو ہے وہ پوچھنے ہیں. نواز شریف صاحب نے سارے فیصلے کرنے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پاکستان کی کرتے ہیں، آپ کے کنسرن جو ہے وہ دوسرے ممالک کے اندر ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کرنا وہ کرنا. دس از آل اباؤٹ ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ابھی جو ہے وہ ہاتھوں میں تھما دیا گیا. اگلے ویلاگ میں اس کے حوالے سے بھی بات کروں گا. سو دوستو یہ ہمارا، اور میں کہتا ہوں کہ جب آوازیں اٹھتی ہیں تو کوشش کرتا ہے نا ہر بندہ کہ اس کو دبائے، اس کے اندر سے چیزیں ختم کرے، لیکن یہاں پہ کوئی نہیں ہے. 20-25 سال پہلے ڈائنسٹی پالیٹکس کے بارے میں یہ کہتے تھے. شہباز شریف صاحب حکومت میں آئے، آتے ہی اپنے بیٹے کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. مطلب میرے خیال میں یہ سوچتے ہی نہیں، یہ سمجھتے کہ یہ جو 22 کروڑ عوام ہے نا، یہ دماغوں سے آؤٹ ہیں، رایا ہے ان کی، جن کے پاس سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں. دوستو اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہو، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہمارا چینل کو. بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح سے کمیونیکیشن کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں، اور اپنی باتوں کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. انٹرنیشنل صادق و امین
بہت ساری مشکلات میں. میں ہوں جہاں سے بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان پائندہ باد.